بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ سبحان اللہ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، سب سے پہلے آقا مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء بعدد کل شیء ربی ارنی جمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے شمار انگنت لا تعداد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس مخلوق میں تخلیق فرمایا، اس مخلوق میں پیدا کیا کہ جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. تمام مخلوقوں سے معزز اور مکرم جس کو بتایا گیا، تمام مخلوق سے جس کو اعلیٰ بتایا گیا، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اس مخلوق میں دنیا میں بھیجا ہے. بے شک بے شک. صرف انسان ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، بے شک. کیونکہ انسان اگر ہے تو اس کے لیے ایمان کے چانس ہیں. انسان ہی نہیں ہے، حیوان اگر اللہ نے اسے بنا دیا تو پھر تو وہ حیوان ہی ہے. انسان اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو یہ انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اس مخلوق میں بنایا جس کو انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. سوچنے سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا، بے شک. اچھائی اور برائی میں تفریق پیدا کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا، بے شک. اور سیدھے سچے اچھے نیک راستے پر چلنے کا ہمیں طریقہ سکھایا. بے شک بے شک. ہمارا ایمان ہے، ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے، یہ سوچ ہے، یہ اس کا دلی ارادہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے. بے شک بے شک سبحان. چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، انسان ہو حیوان ہو جنات ہو، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، پتھروں کی شکل میں کوئی مخلوق ہے، گھاس اور پیڑ اور بیل بوٹے کی شکل میں کوئی مخلوق ہے، ہوا کی شکل میں کوئی مخلوق ہے، پانی کی شکل میں کوئی مخلوق ہے. مخلوق کہتے ہیں
پیدا کی ہوئی چیز کو، بنائی ہوئی چیز کو تو پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو بنایا، وہی ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز، کوئی نمونہ، کوئی آئٹم، کوئی برتن، کسی بھی قسم کی کوئی چیز، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت اور کسی بھی حیت میں ہو، اگر حقیقت میں دیکھا جائے گا تو اس کا بھی حقیقی مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اگر وہ ہمیں نہ بناتا تو ہم کیسے بناتے؟ بے شک، وہ ہمیں ذہن نہ دیتا تو ہم کیسے بناتے؟ وہ ہمیں دماغ نہ دیتا تو وہ ہمیں کیسے بناتے؟ ہم کس طریقے سے بناتے اگر وہ ہمیں طریقہ نہ دیتا، سوچ نہ دیتا؟ ارے اگر اس کا پریکٹیکل کرنا ہے تو کسی پاگل انسان کو دیکھ لو جس کے پاس انسانی جسم تو ہے، جس کے پاس انسانی ڈھانچہ تو ہے، جس کے پاس انسانی باڈی تو ہے، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہے، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہے، اگر اس کی عقل چھین لی گئی ہے، اگر اس کا دماغ چھین لیا گیا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہے وہ انسان، لیکن وہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بے شک، اسے یہی سدھ بدھ نہیں رہتی میں کہاں چل رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، میں ننگا ہوں کہ میں کپڑوں میں ہوں، اسے کوئی سدھ بدھ نہیں رہتی، وہ جانور سے بھی آگے ہو جاتا ہے نادانی اور بے وقوفی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے انسان بنا کر پروردگار عالم نے اس کی عقل کو ختم کر دیا ہے، اس کی سمجھ کو ختم کر دیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، پروردگار عالم کے وجود کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا اور موجد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن محترم حضرات، لیکن قانون الہی کو دیکھو، قانون قدرت کو دیکھو، جبکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لا محتاج ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کی ضرورت مند ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم غنی ہے، پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، پروردگار عالم قادر مطلق ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قانون کیا رکھا گیا، اصول کیا رکھا گیا، ضابطہ کیا رکھا گیا کہ جب پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنانا چاہا، پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو بنانا چاہا، جب پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود بخشنا چاہا تو محترم سامعین کرام، سیدھے ڈائریکٹ اپنی قدرت کے استعمال کرنے والے نے جبکہ وہ چاہتا تو اس فارمولے کو استعمال کرتا، سیدھے ڈائریکٹ اپنی قدرت کے کمال کا اظہار فرماتا، اپنی قدرت کی طاقت کا اظہار فرماتا، اور کسی چیز کو پیدا نہ کر کے سیدھے ایک آن میں وہ ساری کائنات کو بنا دیتا۔ لیکن پروردگار عالم نے اصول یہ نہیں رکھا، ضابطہ یہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کا اصول اور قانون کیا رکھا کہ سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب آمینہ کے لال جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیڑھی در سیڑھی، قسط در قسط آدمی وہ آدمی کام کرتا ہے کہ جو سیدھے کسی کام کو نہ کر سکتا ہو، بلکہ اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے مٹیریل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے منتظمین کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اگر شادی کا پروگرام کرتے ہیں تو سیدھے ایک آن میں نہیں کر سکتے، سیدھے ایک گھنٹے میں نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کئی مہینوں سے اس کے انتظام میں آدمی کو لگنا پڑتا ہے، اس کی تیاریوں میں لگنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں
ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے, ہمارے اندر وہ کمالات نہیں ہیں کہ ہم ایک آن میں یا تھوڑی دیر میں ایک بہت بڑے پروگرام کو تیار کر دیں, بہت بڑے پروگرام کو بالکل ڈیل کر دیں, بہت بڑے پروگرام کا مجسمہ بنا کے تیار کر دیں. ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے, ہمیں منتظمین کی ضرورت پڑے گی, ہمیں مددگاروں کی ضرورت پڑے گی, تب جا کے ہمارا وہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچے گا. لیکن محترم سامعین کرام, آخر کار وہ قادر مطلق جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, جسے کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جسے کسی ہیلپر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو اس طریقے سے بنایا کہ پہلے محبوب کے نور کو بنایا ہے. سبحان اللہ, پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور اس نور کو ہمارے حساب سے بے حساب سال, بے حساب وقت نور کی قندیلوں میں رکھا. میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, جب میرے مالک نے, جب میرے خالق نے, جب میرے پالنہار نے میرا نور پیدا کیا, اللہ اکبر, تو محترم سامعین کرام, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور نے آتے ہی سجدہ فرمایا, سجدہ کیا, بارگاہ خداوندی میں عبادت کی, اللہ رب العزت کی عبادت کی. اللہ اکبر. پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے دنیا میں آتے ہی, پیدا ہوتے ہی, بنتے ہی, وجود پاتے ہی فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور اس نور نے سجدہ بھی اتنا لمبا فرمایا ہے, اتنا لمبا فرمایا ہے, لفظ جو اصل ہے لغت اور ڈکشنری کے حساب سے وہ سجدہ ہے, لیکن عام طریقے سے محاورے میں سجدہ بولا جاتا ہے. اگر سجدہ کہا جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن لغت کے اعتبار سے لفظ سجدہ ہی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, محترم سامعین کرام, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور اس نور نے سجدہ کرنا شروع کیا, اس نور نے سجدہ کیا. اتنا بڑا سجدہ, اتنا بڑا سجدہ, اتنا بڑا سجدہ کہ ایک مرتبہ میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سید الملائکہ جناب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تشریف رکھتے ہیں, حاضر دربار رسالت ہیں, سید الملائکہ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہیں. محترم سامعین کرام, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک روایت میں یوں آیا ہے, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں, پیارے آقا کی اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر سلام عرض کرتی ہیں. سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی تشریف رکھتے ہیں, لیکن خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نئی بات کا استعمال کیا, نام لے کر سلام کیا اور حضرت جبرائیل امین کو یہ کہہ کر سلام کیا کہ چچا السلام علیکم. محترم سامعین کرام, تو روایت میں یوں آیا ہے, سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اے فاطمہ, میں تمہارا چچا نہیں بلکہ تایا ہوں, کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں. پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ارشاد فرمایا, اے جبرائیل یہ تو بتاؤ, تم عمر میں بڑے ہو تو یہ بتاؤ تمہاری عمر ہے کتنی, تم کتنی عمر کے ہو؟ تو سید الملائکہ عرض کرتے ہیں, آقا اتنا تو مجھے بھی پورا پتہ نہیں کہ میری عمر ہے کتنی, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک ستارہ چوتھے حجاب پر 70,000 سال کے بعد میں چمکتا تھا, میں نے اس ستارے کو 72,000 سال مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. محترم سامعین کرام, کیونکہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی نظر میں اپنی عمر کو بہت زیادہ سمجھ رہے تھے, اور ہے بھی واقعتاً کئی ہزار کروڑوں سال کی عمر آپ کی ہے. محترم سامعین کرام, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کی بار جو تعداد وہ پوری ہوئی ہے, کیا وہ ستارہ آپ کو چمکا؟ بولے اب کی بار دکھائی نہیں دیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل امین, 70,000 سال کے بعد میں جو ستارہ چمکتا تھا وہ میرا نور ہی تو تھا, وہ میں ہی تو تھا.
اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب وہ ستارہ آپ ہے، جب وہ ستارہ چمکنے والے نور آپ ہیں، تو آقا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ چمکتا تھا پھر چھپ جاتا تھا، چھپنے کا اور چمکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امین، جب میں خدا کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں ہوتا تھا تو چھپ جایا کرتا تھا، اور قیام کرتا تھا تو دیکھ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرما کر اور یہ عمل کر کے کہ آپ کا نور پیدا ہوا تو فوراً آپ نے خدا کی عبادت کی، اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ اے لوگو، لائق عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اے لوگوں، میں دنیا میں آ رہا ہوں تو خدا کا بندہ بن کے آ رہا ہوں، میں عابد بن کے آ رہا ہوں، میں نمازی بن کے آ رہا ہوں، میں نماز پڑھنے والا بن کے آ رہا ہوں، میں عبادت کرنے والا بن کے آ رہا ہوں، اور میں بندہ ہوں، اپنے معبود کی عبادت کرتے ہوئے دنیا میں آ رہا ہوں۔ میرا نور پیدا ہوا ہے تو میں نے فوراً سجدہ کیا ہے تاکہ لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائیں۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو محترم سامعین کرام، پیارے آقا نے پہلے مزاج دیا، قانون دیا، اصول دیا کہ لائق عبادت جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ تعبدی نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ تعبدی قید لگا رہا ہوں میں، سجدہ تعبدی ازل سے لے کے اب تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، سجدہ تعظیمی موقع بموقع بندوں کے لیے ہوا، جی تعظیم کا سجدہ بے شک۔ بندوں کے لیے بھی آیا موقع بموقع، جیسے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، بے شک۔ سجدہ تعظیمی تھا، وہ جائز تھا اس وقت۔ محترم سامعین کرام، عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جن کی آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں، آقا کا جشن ولادت منا رہے ہیں، آقا کی عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم اور آپ آقا کی ولادت کی خوشی میں، آقا کی آمد کی خوشی میں، آقا کی پیدائش کی خوشی میں، آقا کے آنے کی عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہ ابتدا ہوئی کہ پروردگار عالم نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو سیدھے سیدھے کائنات کو نہیں بنایا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، فرشتوں کو، کائنات کی کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ سیدھے سیدھے نہیں بنایا، جبکہ اس کی قدرت میں شامل ہے۔ وہ کہتا کہ زمین بن جا تو بن جاتی، بولو بھائی، بے شک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا آسمان بن جا تو آسمان بن جاتا، سورج بن جا تو وہ بن جاتا، چاند بن جا تو وہ بن جاتا، لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور بے حساب سالوں تک اس نور کو نور کی قندیلوں میں رکھتے ہوئے، اس نور نے ان قندیلوں میں رہتے ہوئے اپنے معبود کی عبادت کی، لوگوں کو، کائنات کو، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ عبادت کرو تو صرف مولا کی کرو، اپنے پروردگار کی کرو، پروردگار عالم کی کرو، اسی کی کرو جو لائق عبادت ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جس کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے، جس کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ جل شانہ کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ سالوں سال پھر اس نور کے حصے بنائے گئے، بعد حصے سے زمین و آسمان کو، بعد حصے سے چاند اور سورج کو، بعد حصے سے لوح کو، بعد حصے سے قلم کو، بعد حصے سے عرش کو،
کو اس طریقے تو نور کے حصے ہوتے رہے، نور کے حصے ہوتے رہے، نور کے ٹکڑے ہوتے رہے، نور کو بانٹا جاتا رہا، نور کو تقسیم کیا جاتا رہا، اور پھر اس نور سے علیحدہ علیحدہ ان چیزوں کو بنایا گیا۔ اس نور سے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، پروردگار عالم وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے، اس نے پہلے محبوب کے نور کو پیدا کر کے اور نور سے کائنات کو بنایا ہے، تاکہ دنیا والے قیامت تک جانتے رہے کہ اے لوگوں، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ تک پہنچو، کیونکہ میں نے تمہارے وجود کے بیچ میں اور اپنی پہچان اور شناخت کے بیچ میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا ہے۔ چاہتا تو سیدھے سیدھے پیدا کر دیتا، ڈائریکٹ پیدا کر دیتا، کسی نور کی ضرورت نہ پڑتی، کسی بھی اجالے کی ضرورت نہ پڑتی، کسی بھی وسیلے کے بیچ میں ضرورت نہ پڑتی، کسی بھی دریا کے بیچ میں ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے محبوب کے نور کو تمام کائنات کے لیے ذریعہ بنا دیا، تمام کائنات کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا، اور ہر چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا، تاکہ ساری کائنات پر میرے محبوب کا احسان ہو جائے، ساری کائنات پر میرے محبوب کی یادگار کا احسان ہو جائے۔ جب جب لوگ کسی کمال کو دیکھیں، کسی جمال کو دیکھیں، کسی طاقت کو دیکھیں، کسی قوت کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، تو فوراً اللہ کی قدرت کو دیکھ کر مصطفیٰ کی رحمت یاد آ جائے، پروردگار عالم کا ذکر یاد آ جائے، آقا مدینہ کا میلاد یاد آ جائے۔ ارے اسی کا نام تو میلاد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کرنا، آقا کے میلاد کو منانا، آقا کی پیدائش کا ذکر کرنا، آقا کی یاد منانا، یہی تو میلاد ہے۔ محترم سامعین کرام، اور بہت آگے بڑھنے کے بعد میں زمین بن گئی، آسمان بن گیا، چاند و سورج بن گئے، ستارے بن گئے، فرشتے بن گئے، جنت و دوزخ بن گئی۔ محترم سامعین کرام، اب ضرورت تھی کہ اس میں کوئی بسنے والا ہونا چاہیے، اس لیے کوئی پنڈال لگایا جاتا ہے، کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی بلڈنگ تیار کی جاتی ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی بنگلہ تیار کیا جاتا ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی پارک تیار کی جاتی ہے، تو جب تک وہ پر رونق نہیں ہوتی، جب تک اس میں ٹہلنے والے نہ ہوں، اس میں بسنے والے نہ ہوں، اس میں رہنے والے نہ ہوں، ان نظاروں کو دیکھنے والے نہ ہوں، جب تک اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جب تک وہ اس کا کام اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور سے کائنات کو بنا دیا، ساری کائنات کو بنا دیا۔ زمین کا بچھونا بھی بچھا دیا گیا، آسمان کا شامیانہ بھی تان دیا گیا، سورج کی قندیل کو بھی روشن و منور کر دیا گیا، چاند کی قندیل کو بھی روشن و منور کر دیا گیا، قمقموں کی جگہ پروردگار عالم نے ستاروں کی انجمن کو مقرر فرما دیا۔ تو محترم سامعین کرام، اب ضرورت تھی اس میں کسی کو بھیجنے کی، اب ضرورت تھی اس میں کسی کو رہنے کی، اب ضرورت تھی اس میں کسی کو بھیجنے کی، تاکہ وہ اس چیز سے آ کر فائدہ اٹھائے۔ تو محترم سامعین کرام، سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش اور ان کے بنانے کے انتظامات شروع ہو گئے۔ پروردگار عالم نے پھر بھی اس میں ڈائریکٹ سیدھے سیدھے اپنی قدرت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے مٹی کو منگوایا، فرشتوں سے مٹی کو منگوایا گیا، اس کا خمیر کیا گیا، پھر اس کا پتلا تیار کیا گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا، مٹی کا ایک انسان بن کے تیار ہوتا تو بولو بھائی، صرف پروردگار عالم کے آرڈر سے وہ پتلا تیار ہو جاتا کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس خمیر کو تیار کرانے کے بعد پتلا تیار کرایا، اور جو پروردگار عالم کے فرشتوں نے وہ پتلا اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے ساتھ میں بنایا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا بڑھیا ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، لیکن بڑے مزے کی بات ہے، توجہ دے کر سنیے محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز مزید آپ کی یاد میں مزید معلومات، آپ کی معلومات میں مزید زیادتی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ایمان کے اندر بھی تازگی پیدا ہوگی، میلاد کا مقصد بھی ہماری سمجھ میں آئے گا، آقا
کی میلاد منانے کا مطلب بھی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا تیار کروا لیا۔ اب یہ بتاؤ جو آئٹم، جو چیز، جو مجسمہ، جو باڈی فرشتوں نے بنائی، نور والے ہاتھوں نے بنائی، اللہ کے نور کے حکم سے بنی، اللہ کی قدرت سے بنی، فرشتوں کے نور والے ہاتھ اسے لگے اور وہ پتلا تیار ہو گیا، تو بتاؤ کیا اس پتلے میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ بولو بھائی، نہیں۔ آپ آدمی، ایک عام آدمی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کے بعد اس میں روشنی کا بھی انتظام کرتا ہے، ڈیکوریشن کا انتظام کرتا ہے، اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی توفیق سے، اپنی اپنی حیثیت سے آدمی اپنے گھر کو سجانے کی کوشش کرتا۔ بولیے، اپنے اپنے حساب سے، جیسے جس کی توفیق ہے، جیسے جس کی حیثیت ہے، اپنے گھر میں ڈیکوریشن۔ بھئی ایک غریب کے گھر میں بٹن 10 روپے کا لگ رہا ہے، وہی بٹن، وہی کام کرنے والا ایک مالدار 100 روپے کا بھی لگاتا ہے۔ تو اپنے اپنے حساب سے آدمی اپنے گھر کو سجاتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جس پتلے کو، جس مجسمے کو، جس باڈی کو، جس جسم کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا ہے، کیا اس میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ نہیں رہی ہوگی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا، جنت میں لا کے رکھ دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اب پروردگار عالم اور روح کو، جان کو، جو جان ہوتی ہے آدمی کی، جسے ہم روح کہتے ہیں، روح کو پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ اے روح تو قالب آدم میں داخل ہو جا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں، قلب میں داخل ہو جا۔ محترم سامعین کرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دھیان دے کر سنو، غور سے سنو۔ پروردگار عالم نے فرمایا اس جسم میں داخل ہو۔ روح نے حکم الہی پاتے ہی جسم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور جھانک کر دیکھا تو اندھیرا تھا۔ بے شک، سب بولو سبحان اللہ۔ چاندنے پہ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اندھیرے پہ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا تھا حضرت آدم کے جسم میں؟ بولو بھائی، یا اللہ، فرشتوں نور والے ہاتھوں نے بنایا، اللہ کے حکم سے پتلا بنا، ساری چیزیں بنی۔ ایک عام انسان گھر بناتا ہے تو وہ بھی روشنی کا انتظام کرتا۔ بولو بھائی، اگر کسی مہمان کو بلاتا ہے تو وہ پہلے روشنی کا انتظام کرتا ہے، مہمان کو بھی اندھیرے گھر کے اندر داخل نہیں فرماتا۔ اور پروردگار عالم نے روح سے کہا اس میں داخل ہو، روح کہتی ہے اندھیرا ہے۔ اللہ بھی جانتا تھا اندھیرا ہے۔ بولو بھائی، بے شک، پروردگار عالم نے اس کی روشنی کا ایکسٹرا انتظام کیوں نہیں کیا؟ روح کہتی ہے اندھیرا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اے اندھیرا ہے یا کچھ ہے داخل ہو۔ اگر پروردگار عالم سختی دکھا کے کہتا تو روح کو داخل ہونا پڑتا۔ بولو بھائی، روح کو داخل ہونا پڑتا۔ بھئی اللہ کے حکم کے آگے کس کا حکم چلے گا؟ لیکن نہیں، روح کہتی ہے مولا اندھیرا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اندھیرا ہے یا کچھ بھی ہے، میں نے بنایا ہے، کام بڑھیا ہے، میرے کام میں کمی نکال رہی ہے، تو اندھیرا بتا رہی ہے۔ داخل کیوں نہیں ہوتی؟ روح کہتی ہے اندھیرا ہے، اللہ نے بھی مان لیا کہ ہاں اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کام روح کے کہنے سے ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کی جناب میں روح نے عرض کیا مولا اس میں تو اندھیرا ہے، میں اندھیری کوٹری میں نہیں رہ سکتی، میں اندھیرے جسم میں نہیں رہ سکتی۔ تو محترم سامعین کرام، پروردگار عالم نے اس اندھیرے کو نور محمدی سے اجاگر فرمایا۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اب سوچو، عقل کہتی ہے اے مولا تو پہلے سے جانتا تھا کہ میں روح سے کہوں گا داخل ہو تو روح بتائے گی اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے جانتا تھا، یہ انتظام پہلے کیوں نہیں ہوا؟ بے شک، بولو بھائی، پروردگار عالم اگلی بھی جانتا، پچھلی بھی جانتا، اوپر کی بھی جانتا، نیچے کی بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا، باطن کو بھی جانتا، یکساں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس میں اندھیرا ہے، روح سے میں کہوں گا تو وہ منع کرے گی، پھر روح کے کہنے پر انتظام کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اس میں اندھیرا ہے، میں روح سے کہوں گا تو روح داخل نہیں ہوگی، لیکن پروردگار عالم نے پہلے سے روشنی کا انتظام نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا تاکہ روح کے ذریعے دنیا والے جان لے کہ انسان کی روح آدم کے قلب میں بھی جب تک داخل نہیں ہوئی جب تک نبی کا میلاد نہ پڑھ لیا۔
یہ ہے اصل مقصد. بولو بھائی, سبحان اللہ. یہ ہے اصل مقصد. محشر میں شان محبوبی اس طرح دکھائی جائے گی, بخشش بھی کرائی جائے گی, جنت بھی دلائی جائے گی. ارے بھئی یہ جو پروگرام چلا اتنی دیر کا کہ پہلے روح سے کہا گیا, روح نے بتایا اندھیرا, اللہ تو پہلے جانتا تھا اندھیرا ہے, لیکن اللہ نے ایشترا اس میں روشنی کا انتظام, نور محمدی کو پہلے بھی داخل کیا جا سکتا تھا, لیکن بتانا مقصد یہ ہے انسان تیری روح نے بھی جب تک میرے محبوب کا نور نہ دیکھ لیا تو جسم کو قبول نہیں کیا ہے. روح نے بھی اگر جسم کو قبول کیا ہے تو نور مصطفیٰ کے ذریعے قبول کیا ہے, نور مصطفیٰ کی روشنی میں قبول کیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے نبی کا میلاد تو ہماری روح میں شامل ہے. بولو بھائی, کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو میلاد مصطفیٰ کے نام سے چڑھتے ہیں, آقا کے ذکر سے چڑھتے ہیں. ارے میلاد مصطفیٰ کے نام سے چڑھتے ہو تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح نے بھی پہلے نبی کا میلاد پڑھا, نور مصطفیٰ کو دیکھا. بولو بھائی, آقا کے نور کو دیکھا تب داخل ہوئی, گویا کہ آقا کا ذکر کیا تب داخل ہوئی, آقا کا میلاد پڑھا تب داخل ہوئی. پروردگار عالم نے نور کو, پیارے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں, حضرت آدم کے دل میں داخل فرمایا, تب یہ روح داخل ہوئی. تو ہماری تو گھٹی میں بھی, ہماری تو روح میں بھی آقا کا نور شامل ہے, آقا کا ذکر شامل ہے, آقا کی یاد شامل ہے, آقا کی میلاد شامل ہے. اللہ اکبر. تو ہم اس میلاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بولو بھائی, ہم اس میلاد کو کس طریقے سے بھول سکتے ہیں؟ ہم اس میلاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری سانسوں کے اندر داخل ہے, یہ تو ہماری روح کے اندر داخل ہے, یہ تو ہمارے چلنے اور پھرنے کے اندر داخل ہے. اس لیے کہ اگر روح نکل جائے گی تو جسم بے دم ہو جائے گا. تو میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو اللہ رب العزت کی شناخت ہو ہی نہیں سکتی, پہچان ہو ہی نہیں سکتی. پہچان اللہ کے محبوب کے کو چھوڑ کر, آقا مدینہ کی محبت کو چھوڑ کر, آقا مدینہ کے کردار کو چھوڑ کر, آقا مدینہ کے طریقے کو چھوڑ کر, آقا مدینہ کے اصول کو چھوڑ کر, پیارے اسلامی بھائیوں, پروردگار عالم کی شناخت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی رحمتوں تک یہ بندہ نہیں پہنچ سکتا, اللہ رب العزت کے فضل کو یہ بندہ نہیں پا سکتا, اللہ رب العزت کے کرم کو یہ بندہ نہیں پا سکتا, اللہ رب العزت کی عنایتوں کو یہ بندہ نہیں پا سکتا, اللہ رب العزت کی عنایتوں کو یہ بندہ نہیں پا سکتا, اللہ رب العزت کی نوازشات کو یہ بندہ نہیں پا سکتا. اگر اجازت ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے. محترم حضرات, بڑے مزے کی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں, مختصر طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ میدان محشر ہوگا, حساب و کتاب کا عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, حساب و کتاب چل رہا ہوگا. عالم ایسا ہوگا کہ یہ سورج جو آج کروڑوں کوس کی دوری پر ہے, کروڑوں کوس کی اونچائی پر ہے, یہ سورج بالکل سر کے بالکل قریب ہوگا. سوا نیزہ, سوا نیزے کا مطلب جو لاٹھی ہوتی ہے, لاٹھی کے اندر ایک لوہے کی بری داخل کر لیتے ہیں تو اسے بری بھی کہہ دیتے ہیں, اسے نیزہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور اس کا پھل چوڑا کر دیا جائے تو اسے بھالا بھی کہہ دیتے ہیں. بولو بھائی, تو ایک نیزہ ایک ہتھیار کا نام ہے کہ ڈنڈی کے اندر, لاٹھی کے اندر کسی لوہے دار نوکدار چیز کو لگا لیا جائے تو وہ نیزہ بن جاتا ہے. محترم سامعین کرام, تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سوا نیزے کے قریب یہ سورج ہوگا, گویا کہ سوا لاٹھی کے قریب. سوا لاٹھی میں تھوڑا سا اتنا بڑا, اتنی بڑی بری, اتنی بڑی لوہے کی ایک راڈ اور لگا دو چونچدار تو وہ نیزہ بن جاتا ہے. سوا نیزے کے قریب یہ سورج ہوگا. آدمیوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے. محترم سامعین کرام, ایسے ماحول میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, ایسے ماحول میں میزان عمل پر لوگوں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے, لوگوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے. کس نے کیا کیا ہے, کس نے کتنا اچھا کیا ہے, کس نے کتنا برا کیا ہے, وہ سب وہاں پر تولا جا رہا ہوگا. لہذا ایک شخص آئے گا, محترم سامعین کرام, پیارے اسلامی بھائیوں, کہ جب اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا, اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا, اس کی برائیوں کو دیکھا جائے گا, تو نتیجتاً نیکیاں کم ہوں گی, گناہ بہت زیادہ ہوں گے. وہ لائق جہنم ہوگا, مستحق جنت نہ ہوگا, وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا. اس لیے کہ ججمنٹ یہ آئے گا کہ گناہ بہت زیادہ ہیں, نیکیاں برائے نام ہیں, اتنی نیکیوں سے جنت نہیں ملے گی. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا, پروردگار
پروردگار عالم کا آرڈر ہوگا فرشتوں گناہگار ہے, سیاہ کار ہے, عصیاں شعار ہے, جاؤ اسے جہنم کی وادیوں میں داخل کر دو, اسے جہنم کے اندر ڈال دو. محترم سامعین کرام, فرشتے اسے جہنم کی طرف کو لے جا رہے ہوں گے. محترم سامعین کرام, اسی میدان محشر میں رحمت للعالمین کی ذات نظر آئے گی, نور والے آقا دکھائی دیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میدان قیامت میں جب آپ کی ضرورت ہمیں پڑے گی تو آقا ہمیں آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو میرے آقا نے پتے بتائے تھے 3. اے میرے صحابہ, اگر میدان محشر میں میری ضرورت پیش آئے, مجھے تلاش کرو تو 3 موقع ایسے ہوں گے کہ میں تمہیں ملوں گا, میں وہاں مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اس میں کیا ہے؟ ایک جگہ تو ہے کہ حوض کوثر, یعنی کہ وہ دریا, وہ نہر جہاں پر پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا, لہذا میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلواتا ہوا مل جاؤں گا, حوض کوثر پہ ملوں گا. اور دوسری جگہ ہوگی میزان عمل, جب میری امت کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے, میری امت کے کرم, میری امت کے کردار, میری امت کے طور طریقے, میری امت کے عذاب و ثواب, میری امت کی اچھائیاں اور برائیاں پرکھی جا رہی ہوں گی, تو میں میدان عمل کے قریب کھڑا ہوا ملوں گا, اپنے سامنے اپنے امتیوں کا نام اعمال تلواتا ہوا مل جاؤں گا. اور تیسری جگہ ہوگی کہ وہ پل, ایک طرف جنت ہے, ایک طرف بہت بڑا دوزخ ہے, بیچ میں بہت بڑا دوزخ ہے, اور ایک طرف جنت اور ایک طرف میدان محشر جہاں حساب و کتاب ہوگا, اور بیچ میں بہت بڑا دوزخ ہے, بہت بڑی جہنم ہے, اور اس کے بعد میں پھر جنت ہے. دوزخ بڑی ہے, جنت چھوٹی ہے, دوزخ بہت بڑی ہے. لہذا میدان محشر سے جنت میں جانے کے لیے راستہ صرف ایک ہوگا, اور وہ راستہ ہوگا دوزخ کے اوپر پل ہوگا, جس کو کہتے ہیں پل صراط. جیسے آپ کو رام گنگا کے پار جانا ہے تو پل سے پار ہونا پڑے گا, اسی طریقے سے میدان محشر سے آپ کو جنت میں جانا ہے تو دوزخ جو بیچ میں ہے بہت بڑی, اس کے اوپر پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا. جو اس سے گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا, جو اس سے نہیں گزرے گا نیچے کو گر جائے گا, وہ جہنم کے گڈھے میں گر جائے گا, وہ جہنم کے خلے میں گر جائے گا, کیونکہ وہ تو جہنم کے اوپر پل بنا ہے اور کوئی اس کا راستہ ہے نہیں, جہنم سے گزر کر ہی جانا ہے. تو محترم حضرات, ایک شخص ہوگا, اس کے لیے جہنم کا آرڈر ہوگا, فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف کو لے جائیں گے, لیکن میرے آقا میدان عمل کے تھوڑا سا قریب ہی کھڑے ہوں گے. آقا دکھائی دیں گے تو وہ عرض کرے گا, فرشتوں جہنم میں تو جا ہی رہا ہوں, تھوڑی سی میری بات سن لو. کیا سنانا چاہتا ہے؟ بولے میرے آقا سامنے تشریف رکھتے ہیں, ان سے میری ملاقات کرا دو, اس کے بعد میں جو چاہے وہ کرنا. کہا ٹھیک ہے, ملاقات کرا دی جائے گی. پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا. محترم سامعین کرام, آقا بھی اس کو پہچان لیں گے, آقا بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے, میرا امتی ہے, گناہگار صحیح لیکن میرا امتی ہے, عصیاں شعار صحیح لیکن میرا امتی ہے. اسے فرشتے دوزخ کی طرف کو لے جا رہے ہیں. پروردگار عالم فوراً سپورٹ فرمائیں گے, پروردگار عالم کے محبوب فوراً سپورٹ فرمائیں گے, پروردگار عالم کے محبوب فوراً پہچان لیں گے, پروردگار عالم کے حبیب ارشاد فرمائیں گے, فرشتوں رک جاؤ, لے کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو میرا امتی ہے. ہاں آپ کا امتی ہے لیکن گناہگار ہے, عصیاں شعار ہے, بہت زیادہ خطاوار ہے, بہت زیادہ گناہگار ہے, یہ جہنم کا حقدار ہے, جنت کا مستحق نہیں ہے, اسے ہم جہنم میں لے جا رہے ہیں. بولے ٹھیک ہے لے جانا, لیکن ذرا ایک بار دوبارہ میزان عمل کی طرف کو چلو اور اس کا نامہ اعمال میرے سامنے تولو. بات پیچیدہ ہے, بولو بھائی, بات پیچیدہ ہے کہ نہیں؟ تلوانے والا اللہ تعالی, تولنے والے فرشتے. یہ یہاں کا دھرم کاٹا نہیں ہے, اپنا مال دیا تو کم تول دیا, دوسرے کا لیا تو زیادہ تول لیا. بولو بھائی, تولنے والے فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں, تلوانے والا پروردگار عالم جو رحیم و کریم ہے, جو رحیم و کریم ہے, اتنا بڑا رحیم, اتنا بڑا رحیم. اگر بندہ ثواب کمائے گا تو 700 ملے گا, اور اگر گناہ کرے گا تو صرف ایک ہی ملے گا. اتنا بڑا رحیم, اتنا بڑا کریم کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکیاں 700 بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں, اور اگر گناہ کرتے ہیں تو انتظار کیا جاتا ہے توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے, اگر توبہ کر لی تو وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے, نیکی کماتا ہے تو 700 تک اور اس سے بھی زیادہ آگے کو بڑھا دی جاتی ہے. پروردگار عالم تلوانے والا ہے, فرشتے تولنے والے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے سامنے تولو. فرشتے عرض کریں گے مال تو تل گیا, حساب و کتاب تو
ہو چکا. بے شک. اب اندازہ لگاؤ پروردگار عالم نے تولا اور آقا فرماتے ہیں فرشتوں دوبارہ تولو اور میرے سامنے تولو. پیچیدہ اس لیے ہے کہ بھئی دوبارہ مال تو اور سامنے وہاں تلوایا جاتا ہے جہاں پہلی تول میں گھپلا ہو. بے شک. بولو بھائی جہاں پہلی تول میں گھپلا ہو تبھی تو مال. پروردگار عالم تلوانے والا فرشتے تولنے والے پیارے آقا کہتے ہیں میرے سامنے تولو. اور یہی تو شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. بولو بھائی محشر میں شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. فرشتے عرض کریں گے مولا حساب و کتاب ہو چکا, نامہ اعمال اس آدمی کا تل چکا, نتیجہ آ چکا, یہ جہنم کا حقدار ہے. لسٹ اس کے گناہوں کی ہمارے پاس ہے, بہت بڑا خطاوار ہے, اسیاں شعار ہے, جہنم میں ہم لے جا رہے ہیں, لیکن تیرے محبوب فرماتے ہیں میرے سامنے تو لو. تو پروردگار عالم فرمائے گا اے فرشتوں وہی کر لو جو میرا محبوب کہتا ہے. وہی کر لو, وہی کر لو جو میرا محبوب کہتا ہے. آج کے اگر کسی مالدار آدمی کوئی مال تول دے اور کوئی کمزور آدمی کہنے لگے دوبارہ تولو تو برا مان جائے گا. مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ بولو بھائی کہ مجھ پہ یقین نہیں, میرے طور پر میں لہذا اتنی ہی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ ہیں. نیکیاں بڑا انعام ہے, گناہ بہت زیادہ ہیں. لیکن روایت میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, پیارے آقا اپنے پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر ان نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے. اس کا رکھنا ہوگا, نیکیاں بڑھ جائیں گی, گناہوں کا صفایا ہو جائے گا, گناہ نہ کی برابر ہو جائیں گے. پروردگار عالم کا حکم ہوگا فرشتوں اب جنتی ہے, جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ. اب پھر سوچو کہ آخر کار یہ اتنی دیر کیسے لگ گئی. بھئی یہ پرچہ تو پہلی تول میں بھی چڑھ سکتا تھا. بھئی یہ پرچہ جو بعد میں پیارے نبی کے کہنے سے پیارے نبی نے اپنی جیب سے نکال کے بھئی جب تول چل رہی تھی تو پروردگار عالم فرماتا اے فرشتوں اس کا کچھ مال ملیدہ میرے محبوب کی جیب میں رکھا, اسے بھی چڑھا لو. بولو بھائی پہلے مال تلا, اس کے بعد میں پیارے نبی کے کہنے سے دوبارہ تلا, وہ پرچہ رکھا گیا. یہ کیا ہے؟ ارے یہ محبوب کی شان دکھائی جا رہی ہے. اے محشر والوں دیکھ لو, میں نے اپنے محبوب کو وہ طاقت دی ہے, وہ قوت دی ہے, اور یہ کہوں تو بے جانا ہوگا وہ قدرت دی ہے کہ اگر جہنمی بن گیا ہے اور میرے محبوب چاہتے ہیں کہ اسے جنتی بنانا ہے تو جنتی بنے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ورنہ تو اتنا ٹائم نہ لگتا, پہلی تول میں یہ سارا مال چڑھ جاتا. بولو بھائی تو یہ سب شان محبوبی دکھانے کا مقصد ہے, یہ سب پیارے نبی کی شان کو جتانے کا مقصد ہے کہ اے محشر والوں دیکھ لو. وہ بھی دیکھ لیں جو پیارے نبی کی رحمت کو اتنا نہیں مانتے تھے, شفاعت کو اتنا نہیں مانتے تھے, آقا کی طاقت کو اتنا نہیں مانتے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ حقیقی جنت میں بھیجنے والا پروردگار عالم ہے, دوزخ میں بھیجنے والا پروردگار عالم ہے. لیکن یہ سارے کارنامے جو کیے جا رہے ہیں یہ محبوب کی ناز برداری کی جا رہی ہے. بولو بھائی یہ محبوب کی ناز برداری کی جا رہی ہے, آپ کے ناز برداری کی جا رہی ہے. محترم سامعین کرام, آقا کی شان کو دکھایا جا رہا ہے, آقا کی تکریم کو دکھایا جا رہا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, چاہے روح کے داخل ہونے کا معاملہ ہو وہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بولو بھائی چاہے جنت میں جانے کا معاملہ ہو وہ پیارے نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایمان کا معاملہ ہو وہ پیارے نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر پیارے نبی کے بغیر کام چل جاتا تو پہلے ایمان ہی میں علیحدہ کر دیا جاتا اور خالی لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن زندگی بھر رٹتے رہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب تک محمد رسول اللہ کو دل کے ساتھ زبان کے اوپر قبول نہ کرو گے اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ رب العزت راضی نہیں ہوگا. تو آقا کا نام, آقا کی محبت, آقا کا نور ایمان کی گھٹی میں بھی شامل ہے. بغیر جب تک پیارے نبی کا آپ نے میلاد نہیں پڑھا, آقا مدینہ کا جب تک آپ نے ذکر نہیں کیا, اس وقت تک محترم سامعین کرام ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ مزاج رکھتا ہوں میں پوری رات چیخے اور چلائے جاؤں اور آپ سے عرض کیے جاؤں, آپ بھی سنتے رہو. عمل کسی بات پر نہ ہو تو اس سننے اور سنانے سے قدم کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ میں یہ مزاج رکھتا ہوں سبق تھوڑا لے لو لیکن اسے یاد کر لو, اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں موقع ملے تو جواب بھی دے دو. ہمارے سنیوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ اگر ہم سنتے تو بے حساب ہیں, روز میلاد, صبح و شام میلاد, لیکن بعض مرتبہ ایسا اتفاق پڑا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ پیارے نبی کے ابا کا کیا نام تھا تو سوچتا, سن روز رہا,
حضرت عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے، حضرت بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن سنی اور ادھر کی سنی ادھر کو نکال دی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو یاد کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، لہذا ہم تم سنیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ محترم سامعین کرام، یہی مقصد ہے میلاد نبی کا۔ قرآن کریم نے بھی اسی کو ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ اور اگر، أَنَّهُمْ بے شک وہ لوگ، إِذْ ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کر لیا، أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو جاؤ اے میرے حبیب وہ آپ کے پاس آ جائے، اور آپ کے پاس آ کے کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے۔ دعا اللہ سے ہی مانگے گا، لیکن پیارے آقا کے پاس آ کے مانگے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، دعا مجھ سے ہی مانگنی ہے لیکن میرے محبوب کے پاس آ جائے۔ اے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائیں اور مجھ سے مغفرت طلب کریں، فاستغفر اللہ، وہ مجھ سے مغفرت کی دعا مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی طرف سے سفارش کر دیں۔ خالی اکیلے دعا مانگنے سے بیڑا پار نہیں لگے گا، بلکہ قرآن کریم نے قید لگا دی، وہ بھی دعا مانگے جو جس نے گناہ کیا ہے، اور پیارے نبی بھی اس کی طرف سے دعا مانگے بے شک اللہ کی بارگاہ میں۔ تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گارنٹی کے ساتھ، لَوَجَدُ اللَّهَ، ضرور وہ گناہگار اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا پائیں گے۔ یعنی کہ پیارے آقا کا اگر وسیلہ بنا لیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں جا کر دعا اللہ سے دعا مانگ لی، تو پیارے آقا کے توسل سے، پیارے آقا کی قرب کے ذریعے پروردگار عالم اس توبہ کو بہت جلد قبول فرما لے گا اور رحم فرما دے گا، اسے جنتی بنا دے گا۔ تو قرآن کریم کا بھی یہی مطلب ہے، اور قانون الہی بھی یہی ہے کہ اے میرے بندو، میرے محبوب سے محبت کرو، اور یہ میلاد منانا، آقا کی یاد منانا، آقا کی ولادت منانا، یہ سب محبت ہی کے معنی ہے، محبت ہی کے مطلب ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منانے کی توفیق دے۔